ماں کے بد دعا اللہ کے ولی کو بھی نہیں چھوڑتا، اللہ کے ولی پر بھی ماں کا بد دعا فٹ ہو جاتا۔ ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اللہ کے بندوں، ماں کے بد دعا سے بچو، کیونکہ ماں کی بد دعا کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ماں کی بد دعا کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ماں کی بد دعا اللہ کے ولی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کے ولی کو بھی ماں کا بد دعا لگ جاتا ہے، اللہ کے ولی پر بھی جو ہے ماں کا بد دعا فٹ ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کی بد دعا کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ ماں کی بد دعا کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک اللہ کا ولی تھا جس کا نام تھا جریج۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ جریج اپنے کمرے میں اپنے گھر میں تھے اور اندر سے دروازہ لاک کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کی ماں آئی اور اس سے آواز لگایا، جریج، دروازہ کھٹکھٹایا، 3 مرتبہ اس کی ماں نے آواز لگائی۔ اب جریج کے دل میں ایک کشمکش پیدا ہو گیا کہ اللہ میں کیا کروں، میری ماں مجھے پکار رہی ہے اور میں ادھر نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں، نماز چھوڑ دوں یا ماں کی بات سنوں؟ اب وہ کنفیوز ہو گیا، تو اس نے نماز کو کنٹینیو رکھا۔ اس کی ماں دروازہ ٹھکٹھکایا، جب اندر سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو اس کی ماں چلی گئی۔ دوسرا دن آیا، اتفاق سے جریج دوسرے دن بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی ماں پھر سے دوسرے دن آتی ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے جریج، 3 مرتبہ آواز لگاتا ہے، جریج جریج۔ پھر سے جو ہے جریج کنفیوز ہو گیا کہ میں کیا کروں، میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ دوں یا ماں کی بات سنوں؟ لیکن اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہا، اس نے اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا، اس نے جو ہے نماز کو کنٹینیو رکھا اور اس کی ماں واپس چلی گئی۔ تیسرا دن پھر اس کی ماں آتی ہے اور کہتے ہیں جریج، پھر سے دروازہ اندر سے لاک۔ اب اتفاق سے پھر سے تیسرے دن بھی جریج اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، نماز میں مشغول رہتے ہیں، حالانکہ نفل نماز ہے، نفل نماز کو چھوڑ کر بھی ماں کی بات سن سکتے تھے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے نماز کو کنٹینیو رکھا۔ اور اس کی ماں نے جب 3 مرتبہ جریج جریج کہا، جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، جب اندر سے کوئی رسپانس نہیں آئی، تو اس کی ماں کی منہ سے ایک اچانک سے ایک بد دعا نکل جاتی ہے۔ وہ بد دعا کیا ہے؟ اس کی ماں کی منہ سے ایک بات نکل جاتی ہے کہ اللہ تو جریج کو موت اس وقت تک نہیں دینا جب تک وہ کسی زناکار عورت کی منہ نہ دیکھ لے، جب تک وہ کسی زانیہ کی شکل نہ دیکھ لے، تب تک تو اسے موت نہ دینا۔ اللہ پر ماں کی بد دعا، ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ جریج اپنے گھر میں عبادت میں مشغول تھے، ایک عورت آئی، ایک خاتون آئی، ایک لیڈیز آئی اور کہہ رہی ہے وہ آ کے، جریج میں تجھے بہت دن سے دیکھ رہا ہوں، میں تیرا بہت دن سے پیچھا کر رہا ہوں اور آج تو مجھے ملا ہے، دیکھ تنہائی ہے، ہم اور تم اکیلے، ہم دونوں ہیں، چلو زنا کرتے ہیں۔ جریج نے کہا کہ اللہ کے بندی تم چاہے کوئی بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ جس میں آتا ہے کہ جریج نے، اس اللہ کے ولی نے اس عورت کو یوں دیکھا بھی نہیں کہ کون عورت ہے، کیسی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، جریج نے دیکھا تک نہیں۔ اللہ کے ولی، یہ سنگین معاملہ ہوتا ہے کہ تنہائی ہو، صرف ایک عورت اور ایک مرد ہو، وہ بھی دعوت دیتی ہو، کون؟ عورت، کہ آؤ گناہ کرتے، زنا کرتے ہیں، بہت سنگین معاملہ ہے۔ اگر ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کو میں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، ایسے شخص کو۔ اللہ، لیکن جریج نے کہا کہ نہیں، فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو چاہے کوئی بھی ہے تو یہاں سے چلے جا۔ عورت کہتی ہے دیکھ جریج، تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے، آؤ نا گناہ کرتے ہیں۔ جریج نے کہا دیکھ اللہ کے بندی تو چاہے کوئی بھی ہو تو یہاں سے چلی جا۔ عورت کہتی ہے کہ دیکھ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ جریج کہتا ہے تو چاہے کچھ بھی کر، تو یہاں سے چلی جا، میں تیرے سے گناہ نہیں کر سکتا۔ عورت چلی جاتی ہے، بازار میں
ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے، اس چرواہے سے وہ عورت زنا کرتی ہے، اور زنا کے بعد پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جریج اپنی مجلس میں لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، واعظ نصیحت کر رہا تھا۔ وہ عورت مجلس کو چیرتی ہوئی آتی ہے اور جریج کے گود میں بچہ رکھ دیتا ہے، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے، وہ عورت لوگوں سے کہتی ہے، اے جریج، جس کی باتیں، جس کی عبادت کے چرچے جگہ جگہ پر ہو رہی ہے، جس کی تم واعظ نصیحت سن رہے ہو، اس جریج نے میرے ساتھ زنا کیا، اور جس کی وجہ سے میں حمل ٹھہرا، جس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس بچے کا باپ یہ جریج ہے۔ لوگوں کے اندر ایک بدگمانی پیدا ہو گیا کہ وہ جو جریج جو ہمیں نصیحت کرتا ہے، وہ جریج جن کی عبادت کے چرچے جگہ جگہ پر ہو رہی ہے، اور جریج نے اتنی بڑی گناہ کر دیا، لوگوں نے اس کے محل کو توڑ دیا، اسے بدگمانی کی شکل میں دیکھنا شروع کر دیا۔ اور پھر جریج نے کہا، اللہ کے بندوں، لوگوں ذرا ٹھہرو۔ جریج نے وضو بنائی، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اور دعا کرنے کے بعد وہ جریج آتے ہیں اور اس بچے کے پیٹ میں یوں مارتا ہے، یوں اس طرح، اور جریج کہتا ہے، بیٹا بولو، تمہارا باپ کون ہے؟ تو بچہ، دودھ پیتا بچہ، وہ بچہ بول پڑتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، میری ماں نے زنا کیا اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے میں پیدا ہوا ہوں۔ دودھ پیتا بچہ، لوگ دیکھ کر چونک گئے، لوگوں نے اس کی عبادت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ جریج، ہم تمہاری محل کو سونے کا بنا دیں گے۔ جریج نے کہا، بھائی مجھے سونے کا نہیں چاہیے، مجھے جو میرا محل تھا، جو میری مٹی کا تھا، مجھے وہی لوٹا دو۔ دیکھیے کہاں سے کہاں تک بات چلی گئی۔ روایت میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا کا دوسرا ایسا بچہ جو دودھ پیتے بچہ جو ہے بول رہا ہو، دوسرا ایسا بچہ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عبرت حاصل ہو سکتی ہے ہمیں یہاں سے۔ کیا ہو گیا؟ آخر کیوں ایسا ہوا؟ زانیہ کا منہ دیکھنا کیوں پڑا؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ماں کی بد دعا لگ گئی۔ اللہ کے بندو، ماں کے بد دعا اللہ کے ولی کو بھی نہیں چھوڑتا، اللہ کے ولی پر بھی ماں کا بد دعا فٹ ہو جاتا۔ ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اللہ کے بندو، ماں کے بد دعا سے بچو۔ اور میں ان ساری ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر میری آواز ان کی کانوں تک پہنچ رہا ہے تو سنیں، کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو، کیونکہ ماں کی بد دعا ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ماں ایسی حالت میں ماں بچے کو بد دعا دے بیٹھتی ہے، اور وہ بد دعا بچے پر فٹ ہو جاتا ہے، اور پھر زندگی بھر وہ ماں پچھتاتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں اور ماں جتنے بھی سن رہے ہیں میری بات کو، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دو۔